عمروں نے خبر دی انہیں ابو الاسود نے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے غلام عبداللہ نے ان سے بیان کیا۔ انہوں نے اسماء رضی اللہ عنہا سے سنا تھا، وہ جب بھی حجون پہاڑ سے ہو کر گزرتیں تو یہ کہتیں، رحمتیں نازل ہوں اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی قیام کیا تھا۔ ان دنوں ہمارے سامان بہت ہلکے پھلکے تھے، سواریاں اور زاد راہ کی بھی کمی تھی۔ میں نے، میری بہن عائشہ رضی اللہ عنہا نے، زبیر اور فلاں فلاں رحمہ اللہ نے عمرہ کیا، اور جب بیت اللہ کا طواف کر چکے تو صفا اور مروہ کی سعی کے بعد ہم حلال ہو گئے۔ حج کا احرام ہم نے شام کو باندھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1796۔ امام مالک نے خبر دی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج و عمرے سے واپس ہوتے تو جب بھی کسی بلند جگہ چڑھاؤ ہوتا تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور حمد اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی حمد کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکر کو تنہا شکست دے دی۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1797۔ خالد نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو بنو عبد المطلب کے چند بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی سواری کے آگے بٹھا لیا اور دوسرے کو پیچھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1798۔ انس بن عیاض نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لے جاتے تو مسجد شجرہ میں نماز پڑھتے اور جب واپس ہوتے تو ذوالحلیفہ کی وادی کے نشیب میں نماز پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک ساری رات وہیں رہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1799۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا، ان سے انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے رات میں گھر نہیں پہنچتے تھے، یا صبح کے وقت پہنچ جاتے تھے، یا دوپہر کے بعد زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کسی بھی وقت تشریف لاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1800۔